بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 سے درس کا آغاز ہے۔ کل 73 آیتیں ہیں۔ یہ دو آیتیں خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اہل اسلام کے یہاں نکاح کی محفل میں پڑھی جانے والی یہ دو آیتیں خصوصاً ہیں۔ حالات حاضرہ کے حساب سے اگر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو بڑی اہم ہوگی۔ جب ہم نکاح کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو نکاح خواہ جو ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے جو ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ پوری آیت جس کا معنی ہے، پوری آیت کا معنی تو نہیں کروں گا، میں تقاضۂ آیات بتا رہا ہوں۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اتقوا ربکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یا حضرت حوا کی طرف۔ حضرت آدم لے مراد تو ٹھیک ہے، نفس واحدہ سے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا، پھر ان سے حوا کو، پھر دونوں سے، اسی لیے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها، اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، تو ایک دم ٹھیک ہے، نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم ہے۔ وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پس منظر بہت آسان ہے۔ ایک کتاب ہے فقہ کی، شرح وقایع، اس کے باب المہر میں ایک حدیث پاک نقل ہے جو بڑی خاص طور سے، چونکہ محبت کی محفل ہے الحمدللہ، اپنی درس جیلانی کی جو محفل ہے، باب المہر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو جنت میں سکون نہیں مل رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں، آپ کو بھی اگر روزانہ بریانی ملے تو آپ کو سکون ملے گا، تو صحیح بھی ہے، سکون نہیں مل رہا تھا، تو سکون کے لیے اللہ سبحانہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ نظام قدرت ہے، یہ خلق کا لفظ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا، اتنی خوبصورت تھی کہ مائل ہونا چاہے، جس کو کہتے ہیں رام القرب، رام من ارادہ کیا قرب کا، تو آواز آئی رک جاؤ۔ کہا کیوں مولا، میرے لیے پیدا کیے نا؟ ہاں تیرے لیے پیدا کیے، لیکن پہلے مہر ادا کر دو۔ تو باب المہر میں ہی ہے یہ عنوان، شرح وقائع فقہ کی کتاب، مشہور کتاب ہے، کہ پوچھا جنت میں کیا مہر ادا کروں، جنت میں کیا مہر ادا کروں؟ تو فرمایا صلی علی محمد 20 مرتن او کما قال عز و جل، کہ 20 مرتبہ محمد پر درود پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ ابھی
ابھی آدمی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی آدم ہیں بس. اور آدم، اب آدمی کے لیے اللہ پاک نے درود کا نظام قائم فرمایا. تو بقائے نسل یا سلسلہ نسل کا سبب عظیم درود ہے. اگر آدم درود نہ پڑھتے تو قرب نہ ہوتا، قرب نہ ہوتا تو نسل انسانیت یعنی آدمیت نہ ہوتی. تب کائنات کا کوئی بھی ایسا آدمی ہی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بدعت کہے. سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں، ہمارے وجود کا راز ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر، ایک تو وجہ چلیے بہت اچھی تھی، یہ میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں کہ نکاح کی محفل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو بظاہر تو بڑا خوش دکھتا ہے. یعنی نکاح کی محفل ایک خوشی کی محفل ہے، اسی لیے اس کو شادی بھی کہتے ہیں نا، شادی کی محفل. پرشین لفظ ہے شادی. سوال یہ ہے کہ نکاح کی محفل میں شریک ہونے والے، اب دور کہیں جب باپ کو یا نوشہ کو یا لڑکی کو یا لڑکی کے باپ کو کان میں اگر جا کر کے آپ کہیں کہ اللہ سے ڈرو، میں یہی عنوان دینے جا رہا ہوں اصل. اب آپ بتائیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے کارڈ چھین لے گا. یہ مبارکبادی دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ نے ایسے ہی دیا ہے آپ کو مبارکبادی. اے محفل نکاح میں شریک ہونے والوں، نکاح پڑھتے وقت خطبہ نکاح پر کبھی غور کر لیا کرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، کسے کہہ رہا اللہ؟ جو شریک ہوں گے انہی کو تو کہہ رہا ہے. اب ظاہر ہے پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہے تو ہم ہی تو مخاطب ہیں ان کے. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یہ لفظ پر غور کریں. تو یہاں پر بھی اللہ کی جانب سے مبارکبادی کیا ہے؟ ڈرو، تقوی جس کو کہی. دوسری آیت میں دیکھیں آپ، جو یہ ہے یہ پڑھتے ہیں دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والو، اللہ سے ڈرو. یہاں پر بھی تیسری آیت بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. غرضی کہ قرآنی ہر آیت میں یہی ہے، خطاب کرنے والا جو مخاطب ہے مخاطب سے کہہ رہا ہے ڈرو، اور کوئی اعتراض نہیں کر رہے آپ. باپ بھی سن رہا ہے، نوشہ بھی سن رہا ہے، سب کے چہرے پہ خوشیاں ہیں، سب سن رہا ہے، لیکن اس لفظ ڈر کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے ہی قاضی صاحب رفو چکر ہوتے ہیں ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیتے، آپ نماز غائب ہو جاتی. سمجھ رہے نا؟ ان چیزوں پر غور کیجئے اور یہ خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ ملاحظہ کیجئے اس خطبے میں، کہ اگر ذرا بھی میرا بندہ محفل نکاح کے تقاضے کو، کلام ربانی کی تلاوت کو ذرا بھی اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنے مطالعہ میں، اپنی سوچ میں لائے گا تو اس خوشی کی محفل میں بھی دامن تقوی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ خوشیوں میں چار چاند لگانے والا سسر نہیں ہوتا ہے، رب ہوتا ہے. خوشیوں میں چار چاند لگانے والے رسول ہوتے ہیں، محبوبان الہ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ سب جو ہے بغیر اللہ کی اطاعت اور ان کی اللہ کی بارگاہ کے تقوی کے حصول کے ممکن نہیں. تو اب فلسفہ نکاح میں سب سے بڑی اہم بات ہمیں خطبہ نکاح سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان تو رننگ آف لائف جو سیکنڈ شروع کرنے والا ہے، دامن تقوی نہ چھوڑنا. اور حدیث پاک سے میں اس کو تھوڑی سی واضح کروں کہ حدیث کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کیا.
یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ فلیتقی باقی فی النصف یا فلیتقی نصف الباقی، تو چاہیے کہ نصف ایمان کے لیے تقوی اختیار کرے۔ اس لفظ پر بھی آپ غور کریں کہ نکاح کے عنوان سے نبی نے فرمایا کہ آدھا ایمان مکمل، نصف ایمان کے لیے تقوی حاصل کرے، نصف ایمان میں کے لیے ڈرتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تمہیں کیپیسٹی ہو، اس لفظ پر بھی غور کیجیے گا، کیپیسٹی ہو، باعت کا لفظ ہے عربی میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے جوانوں اگر تمہیں کیپیسٹی ہو، آپ کیپیسٹی سمجھ رہے ہیں، کھلانے پلانے، انتظار جہیز نہیں، تمہیں کا لفظ ہے، من استطاع منکم، تمہیں کیپیسٹی ہو تو نکاح کرو، نہیں ہو تو روزہ رکھو۔ یعنی اگر کیپیسٹی نہ ہو تو تم شکوہ کر رہے ہو نا کہ نفس کا غلبہ ہے، مولا کیا کروں، تو اللہ پاک پہلے ہی کہہ دیا کہ کسر شہوت کے لیے روزہ رکھو۔ اسلامی شہپارے جو نکاح کے باب میں ہمیں دیے گئے ہیں، اس کا 1% بھی آج حالات حاضرہ میں دکھ نہیں رہا، 1% بھی کہہ رہا ہوں نہیں دکھ رہا، اور اسی لیے نکاح اور شادی انسکسیسفل ہے۔ یہ اگر ایک جانب سے آپ تقوی کی بنیاد ڈالتے ہیں تو دوسری جانب سے سوراخ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، کلیئر بات کہہ رہا ہوں۔ ایک جانب سے اگر آل ان آل افراد خوش ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا باندھا ڈالنے والا موجود ہے جو کہ ایک دم بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ عجیب سی سوچ ہے، عجیب سی فکر ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک چیخ چیخ کر آیات قرآنی احادیث مبارکہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مس یوز کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ان لوگوں سے، خاص طور سے جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں یا جاتے ہیں یا جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، نہیں جانے والوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ نکاح صرف نفس کی تکمیل کا نام نہیں ہے، خواہشات نفس کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ نبی کی زبان سے اگر سنو تو ایمان کی تکمیل کا نام ہے، قرآن کی زبان سے سنو تو تقوی کی تکمیل کا نام ہے، اور ایمان اور تقوی جہاں مل جائے ولی بن جاتا ہے آدمی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی حاصل کیے وہ ولی ہیں۔ ولی کا کانسیپٹ ہے یہ۔ بتائیے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ہماری بچیاں جاتی ہیں بیوٹی پارلر میں، کیا حضرت فاطمہ سے بھی وہ زیادہ خوبصورت بننا چاہتی ہیں؟ حضرت عائشہ سے بھی زیادہ خوبصورت بننا چاہتی ہیں؟ ان لوگوں کے یہاں کہاں بیوٹی پارلر تھی؟ جن کی خوبصورتی کا چرچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ہی اللہ پاک نے دکھا دیا تھا۔ حضرت عائشہ کو جب دیکھا تو کہا، اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے میری خواب میں بھیجا تھا، تم ہی ہو۔ ابا تو جب ایمان اور تقوی کامل ہوگا تب نکاح سکسیسفل ہوگا۔ ایمان اور تقوی کامل نہیں ہوا تو بس وہ ایک نفس کی تکمیل بھی کیا کہہ سکتے ہیں، ہاں نفس کی پیروی ہے، یہ جملہ صحیح ہے، نفس کی پیروی ہے، نفسانیت کی پیروی ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، اتباع نفس ہے۔ بالکل صحیح بولے آپ۔ یہ بڑا اہم تھا، چونکہ بڑے ایسے سب سوالات آتے ہیں۔ میں بڑا پوچھنا چاہتا ہوں ان ماں باپ سے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اب میں اس کو کہوں کہ زنا ختم ہو جائے، مشکل کیوں کہیں گے؟ مشکل میں ابھی ممکن کا ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن نہیں، ختم ہو جائے۔ کیوں فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور پھر آپ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی، میں ایک عام زبان میں بول رہا ہوں، حالانکہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اچھا داماد ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ بڑا اہم ہے، بالکل۔ تو اب کیسا داماد تلاش رہے ہیں آپ؟ نبی کا آپ بیک گراؤنڈ چیک کرو، کوئی انویسٹ نہیں ہے، کوئی فائنینس نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اعظم نے 9 بیویوں کو بیک وقت پالا ہے، اور آج تک کوئی شکوہ نہیں، بلکہ شکوہ کا اگر امکان بھی ہوا تو آیت قرآنی اتری۔ آج ہماری بیویوں پر الزام اور تہمت لگتی ہے تو ہم طلاق دے دیتے ہیں،
ہماری ماں بلا وجہ بول دیتی ہے کہ ایسی تھی ویسی تھی تو ہم بے سوچے سمجھے ان پر الزام لگاتے. سمجھ رہے نا آپ؟ لیکن رسول پاک کی بیوی پر الزام لگایا تو 18 آیتیں اللہ پاک نے اتار دیا. 18 آیتیں اتار دیا. کیوں؟ ایمان اور تقوی جب کامل ہوتا ہے تو اللہ کا سپورٹ کامل ہوتا ہے. افسوسناک پہلو ہے کہ یہی جوڑے نکاح ہونے کے بعد، دھیان دیجیے گا، جب بچے نہیں ہوں گے 1 سال 2 سال تو پھر آئیں گے پھر وہی کس کے پاس؟ تعویذ والے کے پاس، گنڈے والوں کے پاس، اور کہیں گے کہ بچے نہیں ہو رہے. ارے پہلے ہی سے خدا کو کیوں نہیں مانا؟ یہاں پر بھی نفس دیکھیے، یہاں پر بھی نفس ہے کہ بس بچہ ہو جائے پھر ہم اللہ کو بھول جائیں گے، یہی مطلب ہے. تو نفس کی اتباع نہیں ہونی چاہیے. شادی شدہ زندگی کو اچھے سے ایمان کے اور تقوی کے آئینے میں گزارنا چاہیے. بچے ہوں یا نہ ہوں، شادی پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. ایک ہی بیوی سے سارے بچے ہیں حضور کو، لیکن بیویاں سبحان اللہ، لیکن سب کا لقب امہات المومنین، سب کا لقب ام المومنین. سبحان اللہ. کسی کے لقب میں ڈویژن نہیں ہے. جیسے ام المومنین خدیجہ ہیں ویسے ہی حفصہ ہیں، وہی سے ہی عائشہ ہیں. ساری مومن مردوں عورتوں کی مائیں ہیں وہ ہر طرح سے. ایسا نہیں کہ ان کو بچہ ہے تو زیادہ مرتبہ ہے، نہیں نہیں نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو ایمان اور تقوی میں ہمارا معاشرہ اگر گزارے گا تو ٹھیک ہے. اب یہ دونوں آیت کریمہ میرے غوث کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کی تفسیر میں کہ المنتقم الغیور، وہ اللہ جو انتقام بھی لیتا ہے اور غیرت والا بھی ہے. ولا تؤذوا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول کو تکلیف مت دو. اے ایمان والوں کی تفسیر میں غوث کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اس کے رسول کو تکلیف نہ دو. اللہ سے ڈرنے کا معیار بتا رہے ہیں کہ رسول کو تکلیف تقوی کے خلاف ہے. کیا بات ہے. وقولو، اور جب بھی تم رسول کے حوالے سے کوئی بات سنو تو قولاً سدیدہ، اپنے منہ سے اچھی بات نکالو، اپنے منہ سے اچھی بات نکالو. کیا بات ہے. ای صحیحا سالما بعیدا عن وسمۃ الاذى والتہمۃ والافتراء، ایسی بات نکالو جو اذا سے، تکلیف سے، تہمت سے، جھوٹ سے، کذب سے، دروغ گوئی سے پاک ہو. حتی لا یلحقکم ما لحق علی قوم موسیٰ، تاکہ تمہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم موسیٰ پر آیا. کیا بات ہے. وَلَكُمُ الْإِخْلَاصُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اس کے رسول کے لیے اخلاص لاؤ. وَأَخْلِصُوا وَاسْتَقِيمُوا فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ، افعال میں بھی اور اقوال میں بھی مستقیم رہو. قول و فعل میں ایکولیٹی رکھو. وَأَطِيعُوا، اور اطاعت میں کاربند رہو. يُصْلِحْ لَكُمْ، سنو کیا کرے گا اللہ. ایسا اگر رہو گے تو تمہارے اعمال کو اللہ اچھا کر دے گا، تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا. میں کلیئر کہوں گا کہ جو لوگ نکاح میں شریعت کے خلاف قدم اٹھائیں گے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، جو بھی ہوں، ان کی شادی سکسیسفل نہیں ہوگی. 10 سال جئیں، 20 سال جئیں، یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام. تمہارے اعمال کو اللہ اچھا کر دے گا. لِتُثْمِرَ لَكُمُ الثَّمَرَاتِ الْعَجِيبَ وَالدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ عجیب عجیب پھل سے نوازے گا. کیا بات ہے. غوث پاک کی اس تفسیر پہ قربان جائیے. اس آیت کریمہ کا اگر شوہر پر، یعنی ہونے والے جو عاقد ہیں، اس پر اگر اثر ہوگا تو گویا غوث کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ثمرات دے گا، یعنی اولاد اچھا دے گا. دیکھیے ثمرات دیکھ رہے ہیں، عجیب. وَالدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ، اور بلند درجے بھی عطا کرے گا. میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے، میرے اوپر بڑا اس کا اثر ہو رہا. ایمان کی تکمیل بھی اور تقوی کی بھی بات کہی ہے، اور یہ دونوں جہاں مل جائے ولایت ہے. تو نکاح اگر شرعی اسلوب سے کی جائے تو کی جانے والا ولی اور کی جانے والی ولیہ ہے. کیا بات ہے. باپ رے باپ. سوچئے، اور ان دونوں کے ماں باپ کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا اگر شریعت کے دائرے میں کیے ہوں گے تو. واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ. خیر، پہلی بات تو تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا. دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے بھی معاف کر دے گا. نکاح. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اخلاص کے ساتھ تو پھر سنو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فوز عظیم پر فائز ہوگا. اور فوز عظیم کیا ہے؟ هو الدخول بدار الخلود، دار خلود میں داخل ہوگا. والفوز بلقاء الخلاق الودود،
اور خوب محبت کرنے والے خلاق دو عالم سے وہ ملاقات کرے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری ملاقات میں آپ خوش ہوں، پازیٹیو ہوں، لیکن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر صرف اطاعت کرو گے نا میری اور میرے رسول کی تو تم سے میں خوش ہو کر ملوں گا۔ ودود کا لفظ ہے، ودود محبت کرنے والے کو بولتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 71 ہوئی۔ ایک آیت جو امانت کے حوالے سے، میں سوچتا ہوں اس کو رہنے دیں۔ امانت چونکہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے، میں اس امانت کو تھوڑا اچھے احاطے میں لاؤں گا۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پورے اہل بیت سے تمام اس کو لے کر کے آج چونکہ بڑی اچھی نکاح کے حوالے سے ایک میسج گیا ہے امت کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں نکاح کریں گے تو آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ اسی لیے دعائے نکاح جو ہے بارک اللہ لکما وجمع بینکما، اس جملے پہ غور کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو وہاں دعا نہیں دی گئی، محفل کو بھی نہیں دعا دی، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت عطا فرما اور تم دونوں کی محبت میں یکسوئی عطا فرمائے۔ کیا بات، وجمع بینکما، تمہارے درمیان یکسوئی عطا فرمائے، واصلح لکما، تمہارے اعمال کو اچھا رکھے۔ اب آپ بتائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار کہ آپ کسی کے نکاح میں شریک ہوں اور جملہ یہ کہہ رہے ہوں اور پھر جا کر شکایت کریں کہ ولیمہ صحیح نہیں تھا، کھانا صحیح نہیں تھا۔ یہ فارمیلٹی تو ہو سکتی ہے، یہ ایک ٹیمپروری نظریہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایمانی نظریہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دو بات، عاقدین کو بھی میسج ہے، مرد عورت دونوں جو نکاح کر رہے ان کو بھی میسج ہے کہ ایمان کی تکمیل اور تقوی کی تکمیل کے آئینے میں کرو، ولیہ بن جاؤ گے، ولیہ بن جاؤ گی، ولی بن جاؤ گے یہ۔ اور ان کے ماں باپ کو بھی اس آئینے میں رکھیں کہ نکاح یہ کوئی صرف اور صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، گروہ انبیاء کی سنت ہے، خدا کی بھی سنت نہیں ہے، گروہ انبیاء کی سنت ہے، اور خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سنت سے روگردانی، طبیعت سے روگردانی نہیں کا، سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو نکاح کو حضور کی سنت کے آئینے میں، شریعت کے آئینے میں، ایمان اور تقوی کے آئینے میں بجا لانا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی شب کے صدق و طفیل میں ہم سب جو شادی شدہ جوڑے ہیں مولا ان کی زندگیوں میں بحالی اور خوشحالی نصیب فرمائے، اور جو بندھنے والے ہیں ان کو بھی خوشحالی نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری اصلوں اور نسلوں کی بقا کے لیے ایمان اور تقوی کا ماحول قائم فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اچھا بنا، نیک بنا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج کی اس شب جمعہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہم سب کی زندگیوں میں خیر، ہم سب کی زندگیوں میں نیکیاں، ہم سب کی زندگیوں میں اصلاح، ہم سب کی زندگیوں میں استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔